بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا، پولیس کا محکمہ بنوایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کروایا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، مزدوروں، بیواؤں اور بے آسروں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے احساس سے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی وہاں درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیبند لگے تھے اور ان پیبندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیبند بھی تھا۔ آپ موٹا خردار کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑا نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور نہ کسی فریادی پر دروازہ بند کرنا۔ آپ فرماتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے ہر مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیات ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیات عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔
لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرأت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ملک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاکخانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 3 یا 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے، ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا، جن کے بارے میں مستشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک اور عمر ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔